و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ ہم شب معراج کو اللہ رب العزت کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم حاضرین، آج کی رات شب معراج ہے۔ آج کی رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیارے محبوب علیہ السلام کو لامکاں کی بلندیوں پہ بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو ید بیضا کی نعمت بخشی، اور اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی۔ یہ امام الانبیاء کا خاصہ ہے۔ محترم حاضرین، چند لمحے حضور کا ذکر مبارک آج کی رات کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں آپ حضرات کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ اس مقدس رات میں آپ نے ٹائم نکالا، تشریف لائے۔ یہ یقیناً میرے لیے بھی سعادت ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور کی ذکر کی محفل میں بیٹھنا یہ سعادت سے کم نہیں ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی تو بندہ حسرت کرے گا کاش ہر رات ہی ذکر رسول میں گزرتی۔ بہرحال محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے گروہ انبیاء کو نبوت کے دور کے اندر معراج کرائی ہے، اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جب معراج کرائی تو حضور کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 12 سالوں کے بعد حضور کو معراج ہوا ہے، اور معراج کی رات دو ذاتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں حافظ صاحب ادھر آگے تشریف لیں۔ اس ملاقات میں ایک راز کی بات تھی، اور وہ بات ہم گناہگاروں کی نجات تھی۔ وہ ہمارے متعلق ہی اللہ رب العزت نے، ادھر آگے قبلہ یہ ہمارے استاد جی ہیں، ادھر آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات کو جبریل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، پیارے جبریل،
آج ایسا کرو کہ میری ساری جنت کو سجانے کا اعلان کر دو، میری جنت کو سجا دیا جائے، اور میکائیل کو کہہ دو کہ آج رزق کی تقسیم بند کر دے، اسرائیل کو کہہ دو کہ آج کسی کی روح نہیں قبض کرنی، اگر کسی کا بیٹا فوت ہوگا تو اس کے لیے یہ دکھ کا وقت ہوگا، اگر کسی کی روح قبض کرو گے تو والدین غمناک ہو جائیں گے، اگر کسی بھائی کی روح کو نکالا جائے گا تو بہنیں غمناک ہو جائیں گے، کسی کا سہاگ لے آؤ گے تو وہ خاتون بیوہ ہو جائے گی۔ آج غموں کی رات نہیں، آج خوشیوں کی رات ہے۔ اے پیارے جبریل، تمام حوروں کو کہہ دو کہ عمدہ نفیس لباس زیب تن کر لیں، اور عرش کے تمام ملائکہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں میرے محبوب کے استقبال کے لیے۔ اور پیارے جبریل، تم ایسا کرو کہ میں نے ایک نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا محبوب آئے تو اے گروہ انبیاء تم سب نے ایمان میرے محبوب پہ لانا ہے، تمہارا اپنا کلمہ جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب میرا محبوب آ جائے تو سب نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس وعدے کی پاسداری جو میثاق کا وعدہ لیا گیا تھا، اس وعدے کی پاسداری کے لیے آج ہم نے اس رات کا انتخاب کیا ہے، لہذا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں آنے کی دعوت دے دو۔ جبریل علیہ السلام نے دعوت دے دی، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آئے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا جنت میں جاؤ، وہاں 40,000 براق ہیں، ان میں سے ایک براق میرے محبوب کی سواری کے لیے اس کا انتخاب کر دو۔ جبریل علیہ السلام آئے، دیکھا ہر براق ہی خوبصورت ہے، اس کی پیشانی پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک براق کونے میں ہے آنسو بہا رہا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام اس براق کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور تو آنسو بہا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب جبریل علیہ السلام نے وجہ پوچھی نا تو براق نے اور بھی رونا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سنا ہے شب معراج اللہ کے محبوب کے لیے براق بھیجا جائے گا، اسی دن سے جب سے سنا ہے میں غمناک رہتا ہوں، یہاں تو 40,000 براق ہیں، نہ جانے اللہ کے محبوب کی سواری کے لیے کون سا براق جاتا ہے، غمناک ہوں تو اس لیے آنسو بہا رہا ہوں اس محبوب کی یاد میں۔ حضور علیہ السلام ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، ساری کائنات کے حضور نبی ہیں، لیکن حضور عجز کو پسند کرتے ہیں، عاجزی کو پسند کرتے ہیں، انکساری کو پسند کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کے مزاج کو جانتے ہیں، جبریل علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، عرض کی مولا 40,000 براق ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ایک براق آنسو بہا رہا ہے، محبوب کی یاد میں رو رہا ہے، یا اللہ بتا کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے محبوب کی یاد میں رو رہا ہے اسی کو میرے محبوب کی سواری کے لیے لے جاؤ۔ کبھی کبھی سحری کے وقت اٹھ کے حضور کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے تو آنکھوں کی یہ معراج ہے۔ تو براق رو رہا تھا، اس کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، رونا پسند آیا، اور اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگو ہنسا تھوڑا کرو رویا زیادہ کرو۔
روزانہ رویا کرو، مجھے تمہارا ہنسنا پسند نہیں ہے، مجھے تمہارا رونا پسند ہے، تنہائی میں بیٹھ کر میری یاد میں رویا کرو، میرے محبوب کی یاد میں مست ہو کے رویا کرو۔ تو رونا پسند آیا، براق کو لایا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا 70,000 فرشتہ ساتھ لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے چاروں فرشتوں کو حکم دیا گیا 70,000 فرشتہ ساتھ لے جاؤ۔ اب چاروں فرشتوں کے ساتھ اگر 70,000 فرشتے آئیں، ان کی تعداد 2,80,000 بنتی ہے۔ ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے استقبال کے لیے۔ فرشتے آ گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے جبریل اب ایسا کرو، حجاز مقدس کی زمین کی طرف چلے جاؤ، وہاں کوہ ہرا کی چوٹیوں سے گزر کر شہر مکہ میں داخل ہو جاؤ، اور شہر مکہ کے اندر ایک بنی ہاشم کی گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر ایک محلہ ہے، محلے کے اندر ایک گھر ہے، وہ گھر عبداللہ کا گھر ہے، اس میں میرا محبوب مدثر کی چادر اپنے اوپر لے کے اپنے حسن و جمال کو چھپا کے لیٹا ہوا ہے، جاؤ سارے فرشتوں کو وہاں لے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام حجاز مقدس کی زمین کی طرف آئے، شہر مکہ میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج شب معراج ہے، حضور کنڈی لگا کے سو گئے، کنڈی لگا کے سو گئے تاکہ میرے غلاموں کو پتہ چلے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ تو آرزویں کر رہے تھے مولا دیدار کرا، آرزویں کر رہے تھے مولا اپنا حسن دکھا، تیری آواز میں اتنی مٹھاس ہے، تیرا جلوہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ موسیٰ تو آرزویں کر رہے ہیں، دیکھو میرا محبوب کنڈیاں لگا کے سویا ہوا ہے، ہم پھر بھی بلا رہے ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، دروازہ بند ہے، عرض کی مولا دروازہ بند ہے تو دستک دے لوں؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں دینی، دستک نہیں دینی۔ عرض کی مولا آواز دے لوں؟ فرمایا آواز بھی نہیں دینی۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آج بھی روضہ رسول کے اوپر یہ آیت مقدسہ لکھی ہوئی ہے، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو، مخاطب تو صحابہ ہیں، بعد میں ساری امت ہے، صحابہ کرام کو اللہ پاک فرما رہا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز نہیں کر، دروازے پہ دستک بھی نہیں دینی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو میرے محبوب کے دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں اکثر وہ نہ سمجھ ہیں، دور دراز سے آتے تھے دستک دیتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا اکثر نہ سمجھ ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کسی کے دروازے پہ آئیں، کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیچ ہو، کوئی گوندل ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے دروازے پہ آئیں، آپ آواز بھی نہ دیں، گھنٹی بھی نہ دیں، دروازے پہ دستک بھی نہ دیں، کیا صاحب مکان کو پتہ چلے گا میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ دروازے پہ آنے والا کون ہے نہیں پتہ چلے گا۔ میں نے عرض کیا مولا تو نے جبریل کو اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ دروازے پہ دستک نہیں دینی، آواز اونچی نہیں کرنی، اصول تو یہ ہے جب دروازے پہ دستک نہیں دیں گے، گھنٹی نہیں دیں گے، آواز نہیں دیں گے، صاحب مکان کو پتہ نہیں چلے گا، یا اللہ معاملہ کیسا ہے تیرے محبوب کو پھر خبر کیسے ہوگی؟ آواز آتی ہے اے ناداں تجھے پتہ نہیں، اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے،
خبریں عرش کی دیتا ہے۔ یہ زمین کے اوپر بیٹھ کے کیا فرماتا ہے میرے صحابہ، میں بیٹھا یہاں ہوں، یہاں بیٹھ کے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے جو میرا محبوب زمین کے اوپر بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ سکتا ہے، اسے یہ خبر نہیں میرے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے؟ اسے یہ خبر نہیں ہے آنے والا میرے دروازے پہ کون ہے؟ اس لیے میرا محبوب اپنی مرضی سے آئے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم صبر کرتے، میرا محبوب اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتا تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ جبریل رک گئے، جبریل ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبریل سارے نبیوں کا ادب جانتے ہیں، لیکن ادب مصطفیٰ سمجھنے کے لیے جبریل ابھی بھی محتاج ہے۔ یہ محبوب کی بارگاہ ہے، یہ اس نبی کی بارگاہ ہے جس نبی کے لیے اللہ نے سارا جہان سجایا ہے۔ یہ اس نبی کی بارگاہ ہے۔ جبریل ادب سمجھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے جبریل ایسا کرو کہ اوپر سے سوراخ کرو، مکان سے اوپر سے سوراخ کرو اور سوراخ کے ذریعے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 2 پر کھلے نا تو مشرق کو مغرب کو ڈانپ لیتے ہیں، مشرق مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے جبریل معراج کی رات ہے، اصلی روپ میں جانا ہے، 600 پر دیے ہیں اسی روپ میں جانا ہے، نورانی تاج پہن کے جانا ہے۔ آج میں نے محبوب کی امت کو ایک مسئلہ سمجھانا ہے، اصلی روپ میں جانا ہے، نورانی تاج پہن کے جانا ہے، سوراخ کے ذریعے اندر داخل ہونا ہے۔ ایمان سے بتائیں جب سوراخ کے اندر سے جبریل داخل ہوئے ہیں، کیا پروں کو کھول کے داخل ہوئے ہیں یا پروں کو سمیٹ کے داخل ہوئے ہیں؟ سمیٹ کے داخل ہوئے۔ پروں کو کھولتے تو داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں جس نے بھی جانا ہو، جتنا بھی اپنے آپ کو سمیٹ کے لے جائے گا اتنا میرے محبوب کا قرب پا لے گا۔ اب جبریل علیہ السلام آئے، سوراخ کے ذریعے اندر تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب ایک چٹائی زمین کے اوپر بچھا کے آپ آرام فرما رہے ہیں، اوپر چادر لی ہوئی ہے، حسن و جمال چھپایا ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ باہر تو پہلے کنڈی تھی، اب اندر سوراخ کے ذریعے آیا ہوں، اب تیرے محبوب تو آرام فرما رہے ہیں، اب بتا تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ سارا دین ادب میں ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جب حضور کی کوئی بات ہو تو بڑے محتاط ہو کے بات کیا کریں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، یقین کریں جب بڑے ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ایسے منہ کھولتے ہیں، نہ جانے کیا صورت بنتی ہے۔ یہ ادب کا مقام ہے، ادب کا تقاضا ہے، بڑے محتاط احتیاط کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، کیسے جگاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے جبریل تیرے اونٹ بنائے ہیں کافور کے، ٹھنڈے ٹھنڈے اونٹ بنائے ہیں، ایسا کرو یا جبریلو قبل قدمہ، یا جبریلو قبل قدمہ، اے جبریل آج معراج کی رات ہے، ذرا ایسا کرو آگے بڑھ کے میرے محبوب کے قدم چوم لو، میرے محبوب کے۔ اب میں مثلا کوئی بندہ کھڑا ہو تو کھڑا ہو کے کوئی شاگرد با وفا استاد کے قدم چومنا چاہے تو کھڑا ہو کے چوم سکتا ہے، رکوع کی حالت میں جی چوم سکتا ہے۔ اب جائے گا نا گھٹنے زمین پہ لگائے گا اور جھکے گا، زمین کے ساتھ بچھ جائے گا، پھر جا کے اپنے لب رکھے گا،
اور جا کے بوسہ دے گا۔ جبریل علیہ السلام اصلی روپ میں آئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل آگے بڑھو، جھک جاؤ میرے محبوب کے قدموں پر، قدمین شریفین پر اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگاؤ نا۔ جب ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگیں گے، دماغ نبوت میں ٹھنڈک پہنچے گی تو نگاہ نبوت کھلے گی۔ جبریل آگے بڑھے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ معراج کی رات حضور کے قدمین شریفین پہ چادر نہیں تھی۔ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا، سارے انتظامات سارے اللہ رسول جانتے ہیں۔ پاؤں پہ چادر نہیں، چہرے پہ چادر ہے، جسم پہ چادر ہے، پاؤں ننگے ہیں۔ حضور بھی جانتے تھے اللہ رب العزت آج کیا جبریل سے کام لینا چاہتے ہیں، پاؤں ننگے رکھوائے۔ اب حضور کے قدمین شریفین پہ چادر نہیں ہے، جبریل جھکے، حضور کے قدمین شریفین پر جبریل علیہ السلام نے لب رکھے، ٹھنڈک پہنچی۔ تو کیا حضور سو رہے تھے؟ حضور کا تو اپنا فرمان ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں میں تمہاری طرح نہیں سوتا، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور میرا دل اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ ذرا بولتے جائیں گے تو تھوڑا بیان ہو جائے گا، میری طبیعت بھی آج کچھ نساز ہی ہے، تو اس لیے یہ بھی محبت کا اظہار ہے محفل کو ذوق بنانے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام نے جب اپنے کفوری ہونٹ لگائے نا حضور کے قدموں پر، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا، ایسے جبریل کی طرف دیکھا اور فرمایا اے جبریل آج خیر تو ہے؟ جبریل تو بار بار آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، بار بار آتے ہیں، اور کتنی بار آئے؟ اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ دور کے اندر جبریل 24,000 مرتبہ میرے کملی والے کی بارگاہ میں آئے۔ 24,000 مرتبہ۔ کسی نبی کے پاس 10 بار، کسی نبی کے پاس 12 بار، کسی نبی کے پاس 40 بار، کسی نبی کے پاس 104 بار، اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں 23 سالہ دور کے اندر جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ ایسے لگتا ہے جبریل کا اوپر دل ہی کوئی نہیں لگتا۔ جبریل علیہ السلام حضور کے قدموں میں آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ تو اس سے قبل تو جبریل علیہ السلام نے قدم نہیں چومے ہوں گے، اللہ کا حکم نہیں آیا ہوگا۔ معراج کی رات جب قدم چومے نا تو حضور نے فرمایا جبریل خیر ہے نا، آج قدم چوم رہے ہو؟ عرض کی حضور قدم چوم تو رہا ہوں، خود نہیں چموانے والا چموا رہا ہے، رب چموا رہا ہے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل رب تو چموا رہا ہے میرے قدم، اب یہ بتاؤ میرے قدم چومنے میں کوئی لطف بھی آیا ہے، کوئی سرور بھی آیا ہے، کوئی مزہ بھی آیا ہے؟ جب حضور نے یہ سوال کر دیا نا، جبریل مست ہو کے جھومنے لگے اور جھوم کے کہنے لگے اے پیارے مصطفیٰ، میں نے جنت کے باغ و بہار دیکھے، میں نے جنت کے لالا ازار دیکھے، میں نے جنت کے چمن دیکھے، میں نے جنت کے گل و گلزار دیکھے، میں نے جنت کی بہاریں دیکھی ہیں، مگر خدا کی قسم نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی اللہ رسول کے غلام زندگی فضول ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جھوم کے کہا حضور لطف آ گیا ہے، مزہ آ گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے امام الانبیاء کے قدم چوم کے یہ بتا دیا استاد میں نہیں، میں تو اس بارگاہ کا نوکر ہوں، میں تو خادم ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، امام الانبیاء نے فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کی حضور مجھے تو اتنا پتا ہے
ان اللہ یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی. اللہ نے آپ کو سلام دیا ہے اور اللہ نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ، اور میں آپ کو لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آگے جس طرح آپ کی مرضی ہے. امام الانبیاء اٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، 3 بار ہوا. بچپن میں ہوا جب پہلی وحی نازل ہوئی، پھر ہوا آج اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پھر شق صدر ہوا. شق صدر حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کو چاک کیا، میرا دل نکال کے باہر رکھ دیا. میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا. جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، جس کے دل کا آپریشن کرنا ہو پہلے لکھوا لیتے ہیں، بندہ بچ گیا تو تمہارا ہے، اگر خدا نہ خواستہ موت واقع ہو گئی تو ہمیں قصوروار نہ ٹھہرانا. یہ پہلے لکھوایا جاتا ہے. لیکن دل کا آپریشن کرنے کے لیے دل کا تعلق جسم سے جدا نہیں کرتے. ایک لمحہ کے لیے بھی جدا ہو جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. حضور فرماتے ہیں میرا دل جسم سے نکال کے جبریل نے سامنے رکھ کے دھویا زمزم کے پانی سے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا. میں اپنے دل کو، یہ حضور کی شان ہے نا، یہ حضور کی عظمت ہے کہ دل جسم سے جدا ہوا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کو بند کیا، پھر عرض کرتے ہیں حضور اب آئیں نا ذرا باہر تشریف لائیں. باہر کا منظر بھی بڑا دیکھنے والا ہے. 2,80,000 ملائکہ ہوں، ہاتھ میں نورانی کندیلیں بھی ہوں، 2,00,000 کا جلوس ہو عظمت رسول کے حوالے سے، 2,80,000 ان کے ہاتھ میں نورانی کندیلیں. حضور جب باہر تشریف لائے نا، ذرا تصور تو کیجئے وہ منظر کیسا ہوگا. جب حضور باہر تشریف لائے نا، فرشتوں نے چہرہ والضحیٰ دیکھا. حضور کا چہرہ جب دیکھا نا تو حضور کا چہرہ دیکھ کے سارے فرشتے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے لگے. یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ یا نبی کا یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. فرشتوں نے سلام پڑھا. حضور کی بارگاہ میں جب سلام بھیجا، حضور کا استقبال ہوا. امام الانبیاء تشریف لائے. حضور فرماتے ہیں میرے سامنے براق لایا گیا. خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا. میں اس کے اوپر بیٹھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اللہ اللہ، یہ حضور کی شان ہے. امام الانبیاء سواری پہ بیٹھ گئے. آپ فرماتے ہیں، میں بڑا اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ساری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں حضور کی سواری جب چلی نا، کیسا منظر ہے، دائیں بائیں فرشتے ہی فرشتے ہیں. حضور براق پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. شاہ دولہ بنا، سارے بولیں شاہ دولہ بنا. ذرا زور لگا کے بولیں شاہ دولہ بنا. حضور کی محبت میں جھوم کے بولیں شاہ دولہ بنا، شاہ دولہ بنا. حضور دولے بنے ہوئے ہیں، فرشتے دائیں بائیں، حضور کی سواری جا رہی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری سواری چلتی چلتی جا رہی ہے تو میں نے کیا دیکھا، راستے میں رأیت موسیٰ
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے موسیٰ کی قبر کو دیکھا، اور صرف اوپر سے قبر کو نہیں دیکھا، قبر کے اندر کے حالات بھی دیکھے۔ اس وقت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ۔ اب صلاۃ یصلی کا لفظ ہے، یصلی کے کئی معنی، یصلی کا معنی دعا بھی ہے، یصلی کا معنی استغفار بھی ہے، یصلی کا معنی نماز بھی ہے، یصلی کا معنی درود و سلام بھی ہے۔ عاشق لوگوں نے لکھا ہے کہ جب امام الانبیاء کی سواری آ رہی تھی، موسیٰ کلیم اللہ نے خیال کیا امام الانبیاء میرے قریب سے گزریں گے، کیوں نہ ہو کہ حضور کے استقبال کے لیے میں حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دوں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہاں امتی تو جھوم جاتا ہے، امتی تو مچل جاتا ہے، صاحب ایمان تو خوش ہو جاتا ہے کہ جس نبی کا فرمان ہے میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امتی کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جب بنی اسرائیل نبیوں کی یہ شان ہے، قبر میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ تو ساری کائنات کے نبی ہیں۔ وہ اپنے روضہ مبارک کے اندر کس شان کے ساتھ حیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری وہاں سے گزری، جب سواری گزر گئی، آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں نماز پڑھتے میں نے دیکھا۔ تو پھر یہاں ایک حضور کا فرمان بھی سن لیں، ان اللہ حرم اجساد الانبیاء، ان اللہ حرم تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء کے جسم جو ہیں وہ قبروں میں سلامت ہیں، مٹی کو انبیاء کے جسموں کا کھانا مٹی پہ حرام ہو گیا ہے۔ فنبی اللہ حیٌ، حیٌ کا کیا معنی ہے جی؟ زندہ، یا حیو یا قیوم، اللہ بھی زندہ ہے، نبی بھی۔ اللہ زندہ رہنے کا محتاج نہیں، اور انبیاء اللہ کی دی ہوئی زندگی سے زندہ ہے، اللہ نے انہیں یہ شان بخشی ہے، اللہ رب العزت نے۔ اب موسیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری سواری آگے گئی نا، یہاں ایک اہم نقطہ ہے۔ حضور سواری پہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ قبر میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میری سواری مسجد اقصیٰ میں پہنچی نا، میں چھوڑ کے آیا تھا موسیٰ کو قبر میں، موسیٰ کلیم اللہ کو چھوڑ کے آیا تھا قبر میں، اور میں براق پہ سوار تھا۔ براق کی جہاں نظر جاتی ہے وہاں براق کا قدم جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کو میں چھوڑ کے قبر میں آیا تھا، اور جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو موسیٰ میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، موسیٰ میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ رسول کے غلام بہت بھی حیات ہے۔ محترم حاضرین، علماء فرماتے ہیں براق کی رفتار کم ہے، نبوت کی رفتار زیادہ ہے۔ سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ نبوت کی رفتار، حضور کی سواری مسجد اقصیٰ میں پہنچی تو سارے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سارے نبیوں نے حضور کا استقبال کیا، اور حضور کی بارگاہ میں پھر پڑھا یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ یا حبیب کا صلوات اللہ۔ سارے نبیوں نے حضور کا استقبال کیا، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا جب استقبال کیا، درود و سلام پڑھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار بخشا سب نبیوں کو۔ قدم رنجا حضور تشریف فرما ہوئے مسجد اقصیٰ میں، جبریل علیہ السلام نے سوراخ کیا، سواری کو باندھا،
اندر داخل ہوئے، اب سارے نبی ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، سارے نبی شان والے ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سارے نبی شان والے وہاں موجود ہیں، مصلی خالی ہے، مصلی خالی ہے، حضور مصلی پر خود کھڑے نہیں ہو رہے، امت کو ایک درس بھی دے رہے ہیں، عزت والی جگہ پہ خود کھڑے نہ ہونا، کوئی کھڑا کرے تو کھڑے ہونا۔ اب میں دیکھتا ہوں ہماری لین کے لوگ بھی جو اس مذہبی ماحول میں ہیں، نعت پڑھنی ہو تو خود ہی آگے آ جاتے ہیں، خود ہی بیان کے لیے، کوئی بلاتا بھی نہیں آگے آ جاتے۔ ارے خیال تو کرو، حضور فرماتے ہیں عزت کی جگہ کھڑا ہونا ہو تو خود نہ آیا کرو، کوئی کھڑا کرے تو پھر کھڑا ہوا کرو، اس سے تمہاری عزت ہوگی۔ امام الانبیاء آپ پیچھے کھڑے ہیں، سارے انبیاء ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا دامن تھاما، عرض کی حضور مجھے حکم ملا ہے آپ مصلی پہ تشریف لائیں۔ حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے تو جب حضور مصلی پہ آ گئے نا تو اعلان ہوا صفیں ٹھیک کر لیں۔ مسجد اقصیٰ میں صفیں بنی، لو جی یہ بھی سنیں صفیں کتنی تھی، صرف کلہم 7 صفیں۔ کتنی صفیں؟ اونچا بولے، 7 صفیں۔ حضور کے بالکل پیچھے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے، دائیں طرف حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے، بائیں طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے، درمیان میں باپ ہیں، دائیں بائیں شہزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امامت کا افتتاح نبیوں کی جماعت سے فرمایا ہے، باقی سارے نبیوں نے اپنی امامت کا افتتاح اپنی امت سے فرمایا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور نے اپنی امامت کا افتتاح نبیوں سے کیا ہے، نبیوں سے۔ آج پہلی دفعہ حضور آگے کھڑے ہو کے جماعت فرمانے لگے۔ یہاں ایک قابل توجہ بات ہے، جب جبریل علیہ السلام نے حضور کا دامن تھام کے عرض کیا حضور مصلی پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، کھڑا کر دیا گیا، کیا کسی نبی نے اعتراض کیا؟ بولیے، کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ کھڑا جبریل نے کیا ہے۔ ارے کیسی سوچ ہے تمہاری، جس کو جبریل کھڑا کرے کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا، اور جس صدیق اکبر کو امام الانبیاء مصلی پہ کھڑا کرے ان کی امامت پہ کون اعتراض کرے؟ عاشق لوگ تو اعتراض نہیں کر سکتے، صاحب ایمان بندہ تو اعتراض کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام الانبیاء نے خود صدیق اکبر کو فرمایا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پیارے ابو بکر کو کہو میری موجودگی کے اندر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے میری امت کو جماعت فرمائے، نماز پڑھائے۔ حضور نے اپنی امت کو ابو بکر صدیق کے حوالے کیا ہے، اپنی امت کو۔ محترم حاضرین، مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ جلسہ ہوتا ہے، جلسہ۔ سارے نبیوں نے اپنی اپنی شانیں بیان کی، میں بڑا اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا ہے، کہ تمام ملائکہ نے مجھے سجدہ کیا ہے، جنتی انعامات بھی دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، فرمانے لگے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے اوپر آگ کو ٹھنڈا فرمایا ہے، مجھے عظیم سلطنت سے نوازا ہے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، مجھے تورات عطا کی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے زبور عطا کی ہے اور لوہے کو میرے ہاتھ میں موم نرم کر دیا ہے، پہاڑوں کو پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے جنوں شیطانوں کو میرے زیر فرمان کر دیا ہے، پرندوں کی بولیوں کا علم مجھے عطا فرمایا۔ عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہوئے، فرمان لگے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے روح اللہ بنایا ہے
جس نے مجھے کلمۃ اللہ بنایا ہے، جس نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے، میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں، اندر پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ برس کی بیماری والا آئے، ہاتھ پھیرتا ہوں، بیماری ختم۔ نبی نہ آئے، اپنا ہاتھ ٹچ کرتا ہوں، آنکھوں میں نور آتا ہے۔ سارے نبی اپنی اپنی عظمتیں، شانیں جو اللہ نے دی تھی وہ بیان کر کے جب بیٹھ گئے نا، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں امام الانبیاء۔ امام الانبیاء جب حضور تشریف لائے، امام الانبیاء کھڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ جب باری حضور کی آئی تو کس انداز میں خطبہ پڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے الحمدللہ الذی ارسلنی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں سنو، یہ جملہ بڑا حیران کن جملہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سارے نبی بیٹھے ہیں، کوئی کسی محلے کا نبی، کوئی کسی صوبے کا نبی، کوئی کسی شہر کا نبی، کوئی کسی قوم کا نبی۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا اللہ رب العزت نے مجھے کل کائنات کے لیے نبی بنایا ہے، ایمان سے بتائیں اس وقت انبیاء نے حضور کی عظمت کے نعرے نہ لگائے ہوں گے؟ اتنی شان والا رسول، اتنی عظمت والا رسول۔ خدا مشرق والوں کا ہے نبی، حضور مشرق والوں کے نبی ہیں۔ وہ مغرب والوں کا خدا، حضور مغرب والوں کے نبی۔ وہ شمال والوں کا خدا، حضور شمال والوں کے نبی۔ وہ جنوب والوں کا خدا، حضور جنوب والوں کے نبی۔ وہ ہوا کے جگنوں کا خدا، حضور ہوا کے جگنوں کے نبی۔ وہ دریا کی مچھلی کا خدا، حضور دریا کی مچھلی کے نبی۔ میں سادے لفظوں میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یوں کہہ لیجئے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک ہمارے نبی کی شہنشاہی ہے، وہاں تک ہمارے نبی کی شہنشاہی ہے۔ کل کائنات کے لیے حضور نبی بن کے آئے ہیں، کل کائنات کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان فرمایا، پھر حضور فرماتے ہیں اے گروہ انبیاء سنو، اللہ نے مجھے بشیر بنایا، اللہ نے مجھے نذیر بنایا، اللہ نے میرا انشراح صدر فرمایا، اللہ نے مجھے محمد بنایا، مجھے احمد بنایا، مجھے حامد بنایا، مجھے محمود بنایا۔ اللہ نے میری امت کے لیے ساری کائنات کی زمین کو پاک فرما دیا۔ اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا۔ اللہ نے قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولنا ہے، اور قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ جب حضور نے اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں انبیاء سارے حضور کی عظمت کو مان رہے ہیں، جان رہے ہیں، سلامیاں دے رہے ہیں، میں سارے نبیوں کی طرف سے ترجمانی نہ کر دوں؟ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی اے کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، آقا تیرے جیا کنوں کما تیرے جیا، پر تیرے جیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی مفہوم کو بیان فرمایا، سب سے اولا والا جس کے حضور نبی ہیں، ذرا سینے کا زور لگا کے بولے سب سے اولا والا، سب سے اولا والا۔ ابھی بھی کوئی لوگ شرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس مسجد میں تو بس سر نیچے کر کے تقریر سنتے ہیں جی، لیکن چونکہ میں جہاں خطیب ہوں وہاں الحمدللہ لوگ ذوق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ امام مہدی فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کے سامنے حضور کا ذکر سنایا جائے اس کا سینہ نہ ٹھرے، وہ صاحب ایمان کا سینہ ہی نہیں ہے، وہ صاحب ایمان کا سینہ ہی نہیں ہے۔ لہذا آج تو شب معراج ہے نا،
میں کبھی کبھی آپ کے طرز پر بیان کرتا رہتا ہوں، روزانہ نہیں کرتا ہوں، میں پورا سال ہو گیا ہے فجر کی نماز کے بعد ہم روزانہ 1-2 حدیث پاک سناتے ہیں، کیوں جی ماسٹر صاحب؟ روزانہ درود تاج بھی پڑھتے ہیں، بالکل فی سبیل اللہ، کوئی جناب ڈیمانڈ نہیں۔ اور رات کو یہ ماسٹر صاحب ماشاءاللہ یہ بڑے مجاہد آدمی ہیں، ان کی کوشش سے میں بھی ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں، یہ کتابت کرتے رہے، لکھتے رہے، میں آپ کو پڑھاتا رہا، ان کی بڑی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے آجی یعقوب صاحب بھی بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ اماموں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ادھر میں محمد سلیم نہیں ہوں، یہ میرا تعارف کو گھر کے وجہ سے یہ میرے ساتھ پیار نہیں کرتے، امام ہونے کے ناطے سے پیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر یہ کھانا بھی بڑی محبت سے پیش کرتے ہیں، ویسے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ باقی حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی نمازی ہیں، محترم ریاست علی صاحب ہے، یہ سارے نمازی جتنے بھی سارے یہاں بیٹھے ہیں، یہ سارے ہی اماموں سے محبت کرنے والے۔ اماموں سے محبت کیا کرو، قرآن کے قاری سے محبت کیا کرو، عالم سے محبت کیا کرو، عالم سے محبت کرو۔ حضور نے فرمایا جس نے عالم ربانی سے محبت کی، اس کی زیارت کی، اس نے تو اپنے نبی کی زیارت کی ہے کہ نہیں؟ اس دور میں تو مولوی صاحب کے نیچے گاڑی آ جائے نا لوگ پریشان ہو جاتے، نہیں پریشان ہوتے؟ وہ مولوی اور انت دیندے سی ہے کوئی نہیں، گڈی کتوں لئی نے آندے نے کہ کوئی نہیں، وہ گل سچی ہے کہ نہیں جی؟ آندے نے دیندے اسی، میں کھٹیالے شیخہ میں قبلہ استاد جی ادھر امام تھا نا، ادھر وہ آج سے 15-20 سال بس بلکہ 25 سال پہلے وہ روپے کو بھی توڑ کے لاتے تھے، 54-58 دیتے تھے نا۔ تو اس دور میں بھی میرے پاس موٹر سائیکل تھا، ایک کنی میں لفظ سنے نے مولوی اور دیندے تھے اسی ہے کوئی نہیں، موٹر سائیکل کتوں لے آنے۔ تو یہ جتنے بھی دوسرے ہیں نا عیسائی یا ان کے جو پوپ ہیں، پادری جو مولوی ہیں، ان کے نیچے گاڑیاں ہیں، یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں ان کے نیچے گاڑیاں ہیں۔ وہ بھائی جو امام الانبیاء نے جسے تمہارا نائب بنایا ہے، حضور فرماتے ہیں علماء تو میرے نائب ہیں، میرے دین کے وارث ہیں، ان سے محبت کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس نے قاری قرآن کی تواضع کی، حافظ قرآن کی تواضع کی، کھانا پیش کیا، حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن کے سینے میں جتنے حروف ہیں نا، الحمد سے لے کر والناس تک جتنے حروف ہیں، اللہ ہر لقمے کے بدلے اپنے حروف کی تعداد سے بڑھ کے اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جڑے پوتریاں دوتریاں واسطے جوڑ دے پے ہو نا، یا محلات بناندے پے ہو، یہ کام کوئی نہیں جاونے، یہ کام میں تو انہوں حدیث پاک پڑھ دینا نا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، میرا امتی سب سے زیادہ وہ پریشان ہوگا جس نے اپنی قبر کو اپنی اولاد کے لیے خراب کیا۔ سب سے زیادہ میرا امتی وہ پریشان ہوگا۔ کیا ہر بندہ اپنی اولاد کی، اپنے پوتوں کی، اپنے پڑپوتوں کے لیے نہیں سوچ رہا ان کا کوئی بن جائے، 10 نسلوں تک کوئی سمر جائے، پلاٹ لے لو، گاڑیاں لے لو، پیسہ کٹھا کر لو۔ حضور فرماتے ہیں میرا امتی سب سے زیادہ وہ پریشان ہوگا جس نے اپنی قبر کالی کر لی اپنی اولاد کے پیچھے۔ جاندی واری ڈرونا بنیوں، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ جن کے لیے تو نے کمایا ہے وہ تو کہتے ہیں جلدی بابے نو کروں باہر کڈو۔ اپنی قبر کو سنوارو، علماء سے پیار کرو، علماء سے محبت کرو۔ میں کوئی آپ سے مانگ نہیں رہا، میں نے تو جہاں جتنا وقت میرا یہاں گزر گیا ہے میں نے کسی سے آج تک کوئی چیز سوال ہی نہیں کیا، صرف مقصد یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں، مجھ سے پہلے بھی بڑے امام رہے ہیں ادھر۔ مجھے ایک دفعہ ایک مولانا ملے تو مجھے فرمانے لگے آپ جہاں امام ہیں نا، آپ جس جگہ پہ امامت کرا رہے ہیں یہ گجرات شہر کی کریم ہے، کریم۔ سمجھ آ رہی ہے نا کیا کہتے ہیں جی؟ وہ میں کہا منو تے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں نے کہا کون سی کریم ہے جو چہرے پہ لگاتے ہیں؟ وہ قاری صاحب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ شہر گجرات کی ساری کریم ادھر ہے۔ اور میں نے کہا کہ مجھے بات سمجھاؤ، سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگے پیسے والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہوں گے جی، مجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ منو مجھے کہنے لگے قاری صاحب تہاڈی تے تنہا لکھاں وچ ہوے دی پھر
تھوڑی تنہا نہیں ہوں نہ بولیا جی بالکل ہوں مولوی ہوراں دی گل آ گئی ہے اے جے کانی ونڈ وہ منہ تے بہ کے بھی تسی نہیں بول دے منو جی بولے جی بولے بولن کتھوں وہ مجھے کہنے لگے لاکھوں وہ کیوں کہ وہ لاہور سے شاید آئے تھے وہ مجھے کہنے لگے ڈیفنس کے اندر ایک مسجد ہے وہاں امام صاحب کی تنہا لاکھوں میں ہے 1 لاکھ نہیں لاکھ سے کئی درجے زیادہ ہے اب تو مہنگائی ہے اور زیادہ اوپر چلی گئی ہوگی تو مجھے کہنے لگے گجرات کی کریم یہاں ہے تمہاری بھی لاکھوں میں ہوگی میں نے کہا بس وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے پردہ ہی چنگا ہے جی پردہ ہی چنگا ہے کیونکہ میرے بھائی کاروباری ہیں نا جی میں ان کو بولتا ہوں کہ کوئی پوچھے بھی نا تو میں کہتا ہوں کہ پردہ ہی چنگا ہے الحمدللہ تو یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں مجھ سے پہلے بھی امام گزرے ہیں اس وقت جو حضرات کسی بندے سے بھی پوچھے نا کسی بندے سے بھی پوچھیں کہ جناب آپ ماہانہ گزارا کر رہے ہیں کتنا خرچہ ہو جی بچے 2-3 ہیں تقریباً 90 لاکھ کے قریب خرچہ ہو جاتا ہے ہاں جی امام صاحب جڑے رکھے جو انہوں نے کنے بچے نے 8 جی نے 8-10 جی ہیں اچھا انہوں دا تبرک ہی ہے 25 گزار 25-30 ہزار اچھا انہوں دا گزارا ہو جاتا ہے کر ہی لیندے نے کہ کر ہی لیندے نے بھائیو یہ افسوس کی باتیں ہیں حقیقت ہے اور مجھے نہ دو میں آپ سے مانگ نہیں رہا لیکن ہے افسوس کی باتیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایسے لوگوں کو جو بالخصوص جو مسجد کے سربراہ ہیں ان سے پوچھا جائے گا بھائی آپ سربراہ بنے تھے تو یہ ایسا معاملہ کیوں بنا یہ ایسا کیوں ہوتا رہا میری مسجد کے نوکر میرے گھر کے نوکر تو خدمت کرتے ہی رہے وہ نہ بولے وہ تو اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہی رہے پر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے آپ لوگوں نے وہ مولوی تے پلیوں گڈی لے لینا تو بندے گلاں کرنے نہیں رکتے مولوی اور گڈی لے لیے جناب ماشاءاللہ دیندے تے سی ہے کوئی کم از کم مولوی صاحب گاڑی ہو نا مولوی صاحب کے پاس خوش ہوا کرے کیا خوش ہونا چاہیے کہ نہیں پوپ کے نیچے گاڑی ہو عیسائی پادری کے نیچے گاڑی ہو وہ لوگ گاڑیاں دیکھ کے پادری اپنا مولوی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں لیکن یہ عجیب ہی محکمہ ہے اس محکمے کے اندر مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں 29 سال تو مجھے قرآن سناتے بھی ہو گئے 29 سال ہو گئے ہیں مصلی پڑھتے ہوئے پچھلے سال مجھے ایک دوست نے نا میسج کیا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا انہوں نے قاری صاحب نے جب قرآن میں اس لیے نہیں سنا رہا واللہ میں نے تو 29 سال ہو گئے آج تک میں نے مصلی کا کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جاگیں یہ وقت ہے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے میرا بڑا دل باغ ہوا انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ باہر کا ملک ہے قاری قرآن نے مصلی پڑھا مصلی پڑھنے کے بعد جب والناس ہوئی تو انہوں نے 0 میٹر گاڑی پیش کر دی وہ پیار نہ سبحان اللہ تے کہہ دیں تسی نہ دے آجے تسی سبحان اللہ ہی کہہ دیں اونچی آواز میں کہہ دو سبحان تو ہمارے جو پاکستانی ہیں نا جی وہ سمجھتے ہیں مولوی اور انہاں قرآن پکیا جے نے تے کیڑا کوئی ایک بار یہ پکا لے آنے تے ان کام چلدا پہ آنے کے سوکھا ہی کام ہے نا اس طرح ہی ہے نا سوکھا ہی کام ہے سوکھا نہیں ڈھیر سارا اوکھا کام ہے یہ تو مجھے پوچھے میں بچوں کا نوکر ہوں میں خود طالب علموں کا استاد ہوں خادم ہوں میں نے بڑا عرصہ 20 سال قرآن پاک کی خدمت اب بھی خدمت کر رہا ہوں سب سے مشکل ترین قرآن سنانا ہے اور الحمدللہ میں قرآن کا بھی پکا حافظ ہوں کہہ دیں سبحان اللہ نال گھبرا جاندے ہو نا وہ کھلاڑی ہماری جی تیاری ذہن کی اس طرح کی ہوئی ہے نا کھلاڑی چھکا لگائے نا قوم پہلے ہی تیار ہے بھیا نے چھکا لایا نا تو ₹1,00,000 میں دیا گا بھائی کیڑی گل دا جس قوم نے کھلاڑیوں کو ₹1,00,000 ایک گیند پہ دیا ہے اس قوم نے دین کا کام کرنا ہے اسے قرآن کی عظمت کا کیا پتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ جنہیں حضور عزت دے کے گئے ہیں جنہیں حضور نے اپنا مصلی دیا ہے منبر دیا ہے لوگ کہتے کہ جناب کیا بات ہے قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے اللہ اکبر دل باغ ہو گیا ہے
تو اب تو دل خوش کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس پیسے پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہی پیسہ دین کے راستے پہ آتا ہے، وہی پیسہ اس طرف آتا ہے۔ تو بہرحال خیر، اللہ رب العزت علماء کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا احترام۔ ڈی ایس پی کا پروٹوکول ہے، تھانے دار کا پروٹوکول ہے، اے سی کا پروٹوکول ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، سب کا پروٹوکول ہے۔ نہیں پروٹوکول تے کہ مولوی دا نہیں، گل ہے کہ نہیں جی؟ اگر یہ ہو نا پروٹوکول، میری نظر میں بڑے قرآن کے قاری ہیں، بڑے حافظ ہیں، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی باہر کے ملک چلا گیا ہے، کوئی جناب کسی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی شعبے میں چلا گیا ہے۔ مجھے قبلہ بکھی شریف والے شاہ صاحب فرمانے لگے، مولوی جی قرآن پڑھیا جے عالم بنے ہو تے ایک گل یاد رکھیا ہے، تسی سونے مسجد چی لگدے ہو، سونے اے گل مولویاں نو مار دیجے۔ اور واللہ کوئی مقصد نہیں ہے تے ڈیوٹی دین دا، کوئی مقصد نہیں۔ خدا دے گھر دے علماء نوکر نے، کسی کے نوکر نہیں ہے، اللہ کے گھر کے نوکر ہے، کوئی اور مقصد نہیں۔ صرف اے گل مار دیے پڑھیا دین ہے، قرآن دے قاریاں عالماں، اسی سونے مسجد چ لگنے ہیں، اسی کسی کاروبار چ کھلوتے ہوئیے نا، اسی سونے نہیں لگدے، لیکن تسی تے سونے لگدے پہ ہو نا جی، ماشاءاللہ۔ تے اے بندے سمجھتے نے جڑے مولویاں نو صلح مار دین نا جی، او سیانے نہیں۔ میں ایتھے گل یاد آ گئی، آپ جانتے ہیں کہ بنی حضور نے فرمایا شب برات کو بنی کلب کے جو چپائے ہیں، بکریاں ہیں، جانور ہیں، ان کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ حضور نے اس قبیلے کا نام کیوں لیا ہے یہ جانتے ہو؟ حضور نے اس قبیلے کا نام اس لیے لیا ہے، ان کا طریقہ مبارک تھا، کوئی بھی ان کے گاؤں سے گزرتا نا، مہمان کو روک لیتے تھے، 3 دن اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، 3 دن مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو اس کلونی کا ماحول ماشاءاللہ ایسا ماحول ہے جی۔ کوئی حکم ہے؟ اچھا، میں کہا کوئی پیغام آ گیا بھائی ہاتھ ہولا رکھو گے، میں ہاتھوں سارا سال ہی ہولا رکھنا ہوں، یہ تو گلاں پھر کرنیاں نا جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہ قبیلے والے ہر بندے کو کھانا دے کے 3 دن مہمان نوازی کرتے، پھر وہ مہمان جاتا۔ آج مہمان نوازی بہت کم ہو گئی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ساری زندگی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، ایک دن کھانے کے لیے مہمان نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مہمان نہیں آنا تو کھانا کھانا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بشر بنا کے بھیجا، فرشتے آئے تب جا کے کھانا۔ لوگ سمجھتے ہیں گاڑی رکھنا کامیابی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اچھا مکان بنانا کامیابی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بینک بیلنس بنانا کامیابی ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آج روح نکل جائے، آج آنکھ بند ہو جائے، گاڑی تمہاری ہے ہی نہیں، کوٹھی تمہاری ہے ہی نہیں، بنگلہ تمہارا ہے ہی نہیں، پیسہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا اپنے ورثاء کے مال سے پیار نہ کیا کرو۔ عرض کی حضور کوئی بندہ بھی ورثاء کے مال سے پیار نہیں کرتا، ہر بندہ ہی اپنے مال نال ہی پیار کرتا ہے۔ کریم نبی فرمانے لگے نہیں سمجھے، فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے میری محبت میں، اللہ کی محبت میں دے دیا۔ آپ بتائیں جو دین کے راستے میں علماء کی، آئمہ کی اور جتنے بھی دینی لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ بینک بیلنس بنا رہے ہیں یا جو دنیا کی خاطر جمع کر رہے ہیں وہ بینک بیلنس بنا رہے ہیں؟ حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو پیسہ تمہارا دینی راستے میں لگے گا وہ اصلی تمہارا بینک بیلنس ہے، وہ تمہارا بینک بیلنس ہے۔ جو جمع کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں، وہ تو پچھلوں کا ہے، وہ پچھلوں کا ہے۔ آج آنکھ بند ہو گئی، پیسہ پچھلوں کا ہے، چاہے عیاشی کر دے، اڑا دے، تمہیں ان کو تمہارے ساتھ کیا غرض رہے گی، تم تو چلے گئے دنیا سے۔ اس لیے محترم حاضرین،
جاگیں، بیدار رہیں. علماء کی خدمت نہیں کر سکتے، کم از کم علماء کا احترام ضرور کریں، علماء کا ادب کریں. بڑے آپ لوگ ماشاءاللہ سارے ہی ادب کرنے والے ہیں. یہ ویسے پیغام میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، بعض اوقات ادھر بھی بڑی مایوسی مجھے ہوتی ہے، بڑی ہی مایوسی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیسہ ساڈے کول ہے، گڈی ساڈے کول ہے، پروٹوکول ساڈے کول ہے، سانو مولویاں نال کی لگے. حقیقت ہے بعض لوگ تو مولوی سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے. آئی صاحب ویختے پہ نے کڑی آلو تے کوئی ناراض تو نہیں ہوندے پہ؟ پیار سے کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ. ہاں اللہ اکبر. محترم حاضرین، یہ پرفتن دور ہے، پرفتن دور ہے. جو مساجد کی لوگ خدمت کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، انہیں کبھی کبھی مسکرا کے ملا بھی کریں. کئی بندے ایسے ہیں مسجد میں، مجھے تقریباً یہ چوتھا سال ہے مجھے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں شاید 4 سالوں کے اندر بھی پیچھے نماز پڑھ کے انہوں نے سلام نہ لیا ہو. 4 سال گزر گئے، 4 سالوں میں سلام نہ لیا ہو. انہیں مولویوں نہ سلام لین دی کیڑی سانو کیڑا کوئی فائدہ ہے؟ بندے آندے نے ہر کام چ کوئی فائدہ ہوئے. فائدہ مولوی دا جنہ تنوں ہے نا، تنوں پتہ ہی کوئی نہیں. روزانہ 5 ٹائم مولوی صاحب تیرے حق میں دعا مانگتے ہیں. جب تو پیدا ہوا تھا مولوی صاحب نے اذان دی تھی، جب تو جوان ہوا تھا مولوی صاحب نے تیرا نکاح کیا تھا، جب تو مرا تھا مولوی صاحب نے تیرے جنازے پر دعا مانگی تھی، جنازہ پڑھایا تھا. تجھے قبر میں اتار کے بھی مولانا صاحب نے دعا مانگی تھی. مولانا تو جمنے کے وقت سے لے کر قبر کی در و دیوار تک تیرے حق میں دعا مانگتے ہیں. اب کہتے ہو مولانا صاحب سے کیا ملے گا؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ میری فیلڈ ہے. میں نے اس دھرتی پر سب سے زیادہ مخلص لوگ، محبت والے لوگ، چاہت والے لوگ، اندر سے پیار کرنے والے لوگ یہ مولوی دیکھے، یہ قرآن کے قاری دیکھے، یا ان سے پیار کرنے والے دیکھیں. جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ اپنا وضع قطع حلیہ بھی ان جیسا بنا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو میں نے پیار کرتے دیکھا ہے. باقی دے جی آمدے نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے مولوی جی اپنے گھر، اسی اپنے گھر. اس لیے محترم حاضرین، علماء سے محبت کریں، علماء کا احترام کریں. بڑے علماء ہیں جنہوں نے اپنے بچے اس فیلڈ میں نہیں لائے، خود قرآن کے قاری ہیں، عالم ہیں. صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے تعاون کی وجہ سے جس طرح کی علماء کے ساتھ کرتے ہیں، وہ آندے نے کل نو ساڈا پتر بھی مولوی بن گیا، عالم بن گیا، جو میرے نال نہ کیتا ہے دے نال بھی انج ہی ہونا ہے. میری نظر میں اگر لوگوں نے اچھا برتاؤ کیا ہوتا نا تو کوئی عالم دین بھی اپنے بچے کو اپنی لین سے نہ ہٹاتا. میری نظر میں بڑے لوگ ہیں جو خود قرآن کے قاری ہیں، عالم ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری نہیں بنایا، اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اللہ اکبر. بہرحال خیر، اللہ پاک سب کو عزتیں عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے، شان عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے. آج حضور کی معراج والی رات ہے، اس رات کا صدقہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے. میں نے جو ٹوٹے پوٹے الفاظ آپ کے سامنے ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے کو عمرہ شریف کی میری تیاری ہے. یہ جو ہفتہ آ رہا ہے نا جی، تو تحدیث نعمت کے طور پر گناہ گار ہوں نا جی، گناہ گاروں کو بلایا جاتا ہے. فرشتے معصوم ہیں، 70,000 آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر شام کو 70,000 آتے ہیں چلے جاتے ہیں. زندگی میں ایک بار آتے ہیں، دوبارہ حاضری کی توفیق نہیں ہے. تو ہم جیسے گناہ گاروں کو، سیاہکاروں کو جب پھر بلا لیا جاتا ہے نا، تو حضور کی یہ کرم نوازی ہے، چلو اس امتی کو دوبارہ بلا لیتے ہیں، انہیں پھر پاک کر دیتے ہیں. حضور اپنی امت کو بار بار بلا کے پاک کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد میں 21 دن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے. آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جو میں نے بیان کیا ہے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت.
اللہ رب العزت علماء کا احترام کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا غیاث المستغیثین، یا اکرم الاکرمین۔ اے ہمارے پیارے پیارے خالق و مالک، اس محفل پاک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، ٹوٹا پھوٹا بیان ہوا، اے اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو اجر و ثواب ملے وہ ثواب آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفۃً نذرانۃً ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے توسط سے تمام انبیاء کرام، حضور کے والدین کریمین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جتنے بھی اس محفل پاک کے اندر تشریف لائے، وقت دیا، اے اللہ ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی، والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جتنے حضرات یہاں محفل پاک کے اندر تشریف لائے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے دکھ دور فرما، انہیں خوشیاں عطا فرما۔ معراج کی رات کی خوشی کا صدقہ انہیں خوشیاں عطا فرما، سب کے رزق میں، مال میں، عزت میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے دین کی وجہ سے، تیرے دین کی وجہ سے علماء کا حیا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کا حیا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں سب کے دلوں میں عشق رسول پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما، تمام مرحومین کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کے ساتھ دامے درمے قدمے سخنے جس انداز کے ساتھ بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما، سب کو عمرہ شریف کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی اور سچی غلامی عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرما، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے ہم سب کو محفوظ فرما، عاجزی انکساری کی دولت سے مالا مال فرما۔ ملک پاکستان کے نظام کو بہتر فرما، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ اے اللہ حکمرانوں کو غیرت اسلام عطا فرما، حکمرانوں کو غیرت اسلام عطا فرما۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الایمان، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے، دو شعر، شب معراج ہے، فرشتوں نے بھی سلام پڑھا، انبیاء نے بھی